برمنگھم شہر کی آبادی اس وقت تقریباً 1 کروڑ ہے، جس میں 20% کے قریب ایشیائی باشندے شامل ہیں جو برطانوی شہریت اختیار کر چکے ہیں۔ ایشیائی باشندوں میں زیادہ تر کا تعلق پاکستان اور بھارت سے ہے۔ برمنگھم شہر میں پاکستانی ثقافت کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے، جو آپس میں پوٹھوہاری، پہاڑی اور پنجابی زبان میں بات چیت کرتے ہیں۔ برمنگھم شہر میں اس وقت 105 مساجد قائم ہیں، جہاں مسلمان آزادانہ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں۔ ان مساجد میں مرکزی جامع مسجد گھمکول شریف ایک اہم مسجد ہے، جو گولڈن ہلک روڈ پر 1992 میں تعمیر کی گئی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے برمنگھم شہر ایک چھوٹا سا اینگلو سیکسن زرعی گاؤں ہوا کرتا تھا۔ 12ویں صدی میں یہ گاؤں ایک تجارتی قصبہ بن گیا۔ اس قصبے میں 4 روزہ مقدس میلے کا انعقاد ہوتا تھا، جہاں آزادانہ تجارت کی روایت قائم تھی۔ دریائے ری کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے یہ قصبہ بہت جلد برطانیہ کا ایک تجارتی مرکز بن گیا۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں اس شہر نے بہت ترقی کی۔ 18ویں صدی میں جب برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا تو برمنگھم ایک صنعتی مرکز بن گیا۔ 19ویں صدی کے اواخر تک اس شہر میں اس قدر فیکٹریاں اور ملیں لگ چکی تھیں کہ بلندی سے دیکھنے پر برمنگھم کے لینڈسکیپ پر ہر طرف چمنیوں کا دھواں دکھائی دیتا تھا۔ اس دھوئیں کے باعث برمنگھم کو بلیک سٹی کا نام دے دیا گیا۔ جنوری 1899 میں برمنگھم کو سٹی کا سٹیٹس دیا گیا۔ برمنگھم ایک صنعتی شہر تھا۔ یہاں دوسرے شہروں کی نسبت روزگار کے مواقع زیادہ تھے، اسی لیے زیادہ تر پاکستانیوں نے اسی شہر کا رخ کیا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد رہائش پذیر ہے۔ 1960 تک اس شہر میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو چکی تھی کہ انہیں نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے ایک مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جو اس شہر میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مساجد کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ اب یہ عالم ہے کہ برمنگھم کا شاید ہی کوئی گلی کوچہ ایسا ہو جہاں مسجد نہ ہو۔ گھمکول شریف کے صوفی محمد عبداللہ خان نے 1983 میں ایک مسجد بنائی۔ یہ مسجد کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی، اس لیے اس کی توسیع کے سلسلے میں مقامی کونسل سے مذاکرات ہوتے رہے۔ 1992 کے آغاز میں کونسل نے صوفی صاحب کو سڑک کے دوسری طرف مسجد بنانے کی اپنے طور پر پیشکش کر دی۔ اس جگہ کی کل قیمت 1,38,000 پاؤنڈ تھی، مگر مسجد کی تعمیر کے لیے کونسل نے صرف 40,000 پاؤنڈ قیمت مقرر کی۔ کونسل نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کا کام 1 سال کے اندر اندر شروع ہونا چاہیے۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے 4 ملین پاؤنڈ لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ برمنگھم میں پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے، اور یوں جو کام 1 سال کے اندر شروع کیا جانا تھا، 6 ماہ کے اندر شروع ہو گیا۔ صوفی صاحب نے مسجد کی تعمیر کا کام اپنی زیر نگرانی شروع کرایا۔ اس مسجد کا نقشہ کسی آرکیٹیکٹ سے بنوانے کی بجائے صوفی صاحب نے خود ترتیب دیا۔ اس طرح یہ مسجد روحانی بنیادوں پر قائم کی گئی۔ یہ مسجد 4 سال کے اندر 4 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے مکمل ہوئی۔ اس کی عمارت ایک پہاڑی پر بنائی گئی ہے، اس لیے 56 مضبوط ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ گولڈن ہلک روڈ سمال ہیتھ کے کنارے تعمیر ہونے والی یہ مسجد ہر طرح کی سہولتوں سے مزین ہے۔ سٹی آف برمنگھم نے مسجد بنانے کے لیے دے دی، اور ہمیں ایک بڑے چیلنج کا سامنا آ گیا کہ انگریز ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آپ لوگ مسجد بنائیں، اور ہم لوگوں نے اس کو چیلنج سمجھ کے کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کر کے دکھایا ہے۔ مسجدوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، سب سے بیسٹ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ ان کو دین سمجھایا جائے۔ اگر ہمارے بچے قرآن پاک کو سمجھ لیں، دے کین بی بیسٹ مسلم دین وی آر۔ یہ مسجد ایک ایسی شاہراہ پر واقع ہے جو برمنگھم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو برمنگھم شہر سے ملاتی ہے۔ غیر ممالک سے آنے والا ہر شخص
اس خوبصورت مسجد کو دیکھے بغیر نہیں گزر سکتا۔ مرکزی جامع مسجد گھمگول شریف کے مرکزی ہال میں 4200 لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس مسجد کی 3 منزلیں ہیں۔ تینوں منزلوں میں مسلمان کمیونٹی کے لیے بیش بہا سہولتیں موجود ہیں۔ مسجد کے باہر ایک وسیع کار پارکنگ موجود ہے۔ عید کے موقع پر جب نماز پڑھنے والوں کی تعداد 5-6 ہزار تک پہنچ جاتی ہے، اس کار پارک کو بھی مسجد میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ جمعے کے روز دور دور سے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ حافظ نیاز احمد صدیقی گزشتہ 4 سال سے اس مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کی نسبت ذوق، شوق، جذبہ مسلمانوں کا یہاں زیادہ نظر آتا ہے۔ قرآن و حدیث کو ہم پڑھ کے دیکھیں تو نچوڑ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے خوف خدا، محبت مصطفیٰ۔ دونوں چیزیں جب انسان کے اندر آ جائیں تو دنیا میں بھی سلامتی ہے، آخرت میں بھی سلامتی ہے۔ میں 62 میں آیا تھا، تو میں جس گھر میں آیا تھا 2 آدمی رہ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہاں قبلہ کدھر آیا جی؟ تو اس پورے برمنگھم میں صرف ایک مقام، اتنی ساری مسجد تھی، اتنا سارا کمرہ تھا، اور پہلے جمعہ میں جب گیا خدا جھوٹ نہ کھلائے، ہم 7 کے 8 آدمی تھے۔ تو اتنا اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، آج برمنگھم میں میرے محکمہ پہ 150 مسجد ہے۔ اس دیار غیر میں اپنی اولادوں کو طرف خیال کرو، اور اولادوں کو صراط المستقیم پہ لگانے کے لیے ہر والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کی دیکھ بھال کرے اور دین کی طرف ان کی رغبت دلائے۔ اسلام کو اجاگر کرنے کی بہت سہولتیں ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بشرطے کہ آدمی میں یہ صلاحیت ہو، وہ ٹھیک قانون کے دائرے میں رہ کے وہ کام کرے تو انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پرانی مسجد کو اب مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ بنا دیا گیا ہے، جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ محمد عثمان نے اسی دارالعلوم اسلامیہ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ اس مسجد میں ہر سال بین الاقوامی وزٹنگ گروپ باقاعدگی سے مطالعاتی دوروں پر آتے ہیں، جن میں زیادہ تر میڈیا کے لوگ اور دیگر مذاہب کے اسکالر ہوتے ہیں۔ جامع مسجد گھمگول شریف میں ان گروپس کے لیے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے لیکچرز کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس مسجد میں مطالعاتی دورے پر آنے والے غیر ملکی اور غیر مسلم اسلامی تعلیمات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ Yes, my name is Tineke Jurumez. I come from Holland. Most important to get to know each other as people, not only as religious persons, but as people, and try to share with each other. My name is Dr. Heiko Ritzbeck. I'm coming from Tallinn, which is the capital of Estonia. I am very much honored to be first time in a mosque in my whole life. All religions, including Islam, including Christianity, have something to say, something to do together. In Estonia, we have very, very few Muslims. We have no problems whatsoever. We have great chances to do good, to serve the people, and to be real servants, to help other people, and to make this environment where we live the best possible. And I really think that every person on this planet Earth is able to accept this message. I am Jaap Burkema from the Netherlands. I've been in many mosques in my country, but I was surprised to see this huge and beautiful mosque here. And even more surprising was it to me that they organized a conference in the mosque. That gives to me a feeling that there is an openness to listen to one another and not saying, well, this is a mosque, only Islamic voice is heard, the rest is left outside. And for me, this is an important kind of bridge where people are openly listening to one another, see other human beings as creatures created by God, and in that sense we are brothers and sisters.
and the message would be, take care of minorities within your context. If you are in a Christian majority, take care of the Muslim minority. Muslim majority, be aware that minorities are also respectable people who should be treated as brothers and sisters. This meeting is for Christians and for Muslims to gather together and to talk about how we can live together. Friendship is very important to get to know each other. We are friends in Rotterdam, Muslim, Christian, doesn't matter. And we drink tea together every week. We have to be in paradise together with God, because only then we can live in perfect harmony. आदमी ना सिर्फ पब्लिक में हो बल्कि आदमी प्राइवेसी में हो, उसमें भी आदमी जो है अपने दीन की, अपनी शरीयत की, अपने अक़दार की और आला इस्लामी अक़दार जो हैं, जो अदल पर मुश्तमिल हैं, उनका ख्याल रखें. I am living in Germany as a senior pastor of a church there. The Islam is growing and growing, whereas Christianity is now decreasing, and there is some tensions sometimes, and how can we deal with that? That is the main theme of our meeting. The Christians should not be persecuted because of its own religion. Islam in Europe are not persecuted, so the same should be there in Pakistan or other parts of the world. मैं गुज़श्ता 2 साल से ग्लासगो में हूँ. मैं थियोलॉजी की स्टडी कर रहा हूँ वहाँ पर, और रिकन्सिलिएशन का काम जो है अपनी एशियन कम्युनिटी में और चर्चेज़ के साथ. इंसानियत सबसे बड़ी बात है. जब हम ये मानते हैं हम एक आदम और एक हवा की औलाद हैं, तो इसका मतलब अगर माँ बाप एक हैं तो हम आपस में बहन भाई हैं. फिर फसाद कैसा? जो लोग फसाद पसंद है वो थोड़े हैं, पाकिस्तान में हो या किसी भी मुस्लिम मुल्क में हो, वो थोड़े हैं, लेकिन मीडिया उनको कवरेज देता है. लेकिन बहुत से जो सुलह पसंद हैं, जो पीस लवर हैं, वो उनकी आवाज़ ज़्यादा नहीं होती, वो चुप रहते हैं, इसलिए पता नहीं चलता. हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि सिर्फ उनकी आवाज़ ना जाए जो नफ़रत के बीज बोते हैं, जो कदूरत के बीज बोते हैं. मरकज़ी जामे मस्जिद घमगोल शरीफ बर्मिंघम की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर चुकी है और इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ में एक अहम किरदार अदा कर रही है. इस मस्जिद में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मुतअद्दिद सहूलतें रखी गई हैं. यहाँ लड़कों और लड़कियों को कुरान पाक की तालीम देने के लिए अलग अलग बंदोबस्त किया गया है. हर इंसान ने एक न एक दिन मौत का जायका ज़रूर चखना है. परदेश में किसी अजीज़ की अचानक वफ़ात अहले खाना के लिए रंजो गम के साथ साथ बेशुमार इंतज़ामी मसाइल की मुतकाज़ी होती है. जामे मस्जिद में इस अमर के लिए एक अलग शोबा कायम किया गया है. इस शोबे में तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए सारी सहूलतें मौजूद हैं. मुस्लिम कम्युनिटी में किसी के यहाँ वफ़ात की सूरत में खाने पकाने का एहतमाम भी मस्जिद में ही किया जाता है ताकि गमज़दा फैमिली मेहमानों की वजह से परेशान न हो. मस्जिद ने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस लगा रखा है जहाँ इस्लामी कुतुब की तबाअत का काम किया जाता है. ये प्रिंटिंग प्रेस जामे मस्जिद के लिए हर तरह का अशाती काम बगैर किसी मुआवजे के करता है. बरतानिया का ये शहर बर्मिंघम जो सनती एतबार से दुनिया का एक अहम शहर ख्याल किया जाता है, आने वाले वक्तों में इस शहर की खूबसूरत मस्जिदें जो इस शहर की फैक्ट्रियों और मिलों में काम करने वाले मुसलमानों ने तामीर की हैं, इस शहर का एक नया हवाला बनेगी, नई रोशनी, नया उजाला बनेगी. जुबान